اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ کار ہمیں اسلام کی پاکیزہ شکل و صورت میں بخشا ہے۔ ایک عملی زندگی ہے اسلام۔ یہاں سے لے کے امید، ماں کو اولاد کی امید لگنے سے لے کے پیدائش تک، پیدائش کے بعد دودھ پلانے کا زمانہ، اس کے بعد پھر نابالغی کا زمانہ بلوغت تک، پھر بلوغت سے لے کے جوانی تک، نوجوانی تک، اور اس کے بعد یہ مرحلے جو ہیں ان کی ذمہ داریاں ماں باپ پر ہیں۔ پھر بالغ ہونے سے لے کر اس کے بعد کچھ زمانے تک سن شعور، جس میں انسان کو بالغ ہونے کے بعد بھی بعض بچوں کو شعور نہیں ہوتا۔ 12 سال 13 سال کا بچہ 14 سال کا بالغ ہوا، 15 سال کا تو کیا شعور ہوگا، یعنی 18 20 سال کا بچہ۔ اس کے بعد پھر بچے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کب تک؟ جب تک اس کی سانس میں سانس ہے، اور جب تک یہ ایسی حالت میں نہیں پہنچا ہے کہ دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اب اگر کسی دوسرے کا محتاج ہو گیا اپنی کمزوری اور معذوری مجبوری کی وجہ سے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ پھر اب اس کی اولاد اس کی ذمہ دار ہے۔ باپ بستر پہ پڑا ہوا ہے، نماز روزہ نہیں ادا کر سکتا، کچھ بے ہوشی میں، کچھ بیماری اور کمزوری میں نماز روزے قضا ہوتے ہیں، تو اولاد ذمہ دار ہے، لکھ کر رکھے میرے باپ کی فلاں نماز قضا ہوئی، فلاں روزہ قضا ہوا، تاکہ میں اس کا کفارہ ادا کر سکوں، میرا باپ قبر میں جا کے پھنسے نہیں۔ جیسے باپ موت سے پہلے اپنی اولاد کے لیے حساب لگاتا ہے کہ دکان یہ، مکان یہ، زمین یہ، کاروبار یہ، کیش اتنا، بینک بیلنس اتنا، یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے اولاد کی ذمہ داری ہے کہ باپ آخری مرحلے میں ہے، ماں آخری مرحلے میں، ان کی نماز روزوں کا مسئلہ ہے تو حساب لکھے۔ اور اس کی خدائی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکاح کی صورت میں، شادی کی شکل میں ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ تمہاری بے سکون زندگیاں نکاح کی برکت سے پرسکون ہوں گی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شوہر کو اپنی بیوی سے سکون ملے گا، ایک یہ ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور شادی ہوگی تو تمہیں ایک دوسرے کی محبت ملے گی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہیں ایک دوسرے کی ہمدردیاں ملیں گی۔ یہ مقصد ہے شادی کا، لیکن ہمارے ذہن میں یہ مقصد ہے ہی نہیں۔ ہمارے ذہن میں ہے ایسی لڑکی ملنی چاہیے جو پیسہ کماتی ہو، طرح طرح کے کھانے بناتی ہو، فراٹے دار انگریزی اردو بولتی ہو، اس کو بازار سے جا کر خود سامان خریدنے فروخت کرنے کا عطا پتہ ہو، وہ اکیلی سفر کر سکتی ہو، وہ گھر سنبھال سکتی ہو، گھر سنبھالنے کا مطلب یہ ہے پیسہ لا سکتی ہو، خوبصورت ہو، تاکہ میں اپنے دوستوں کے سامنے کہہ سکوں جیسی میری بیوی ہے ایسی تمہاری نہیں، میرے خاندان میں چرچے ہوں کہ جیسے میری بیوی ہے ایسی کوئی نہیں۔ یہ بنیاد ہے۔ تو شادیاں ہوتی ہیں پرکھ کر، چھان پھٹک کے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر کے، بڑے تذک و احتشام کے ساتھ، بڑے کر و فر کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، اور شادی کر کے بے سکون ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، شادی کر کے عدالت میں، کورٹ میں، کچہریوں میں ذلیل ہوتے ہیں۔ پیسہ، گھر بار سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ عدالتوں کے چکر میں وکیلوں کے نام، پولیس تھانوں میں پولیس والوں کے حوالے، اور ایک دوسرے سے جان چھڑانے کے لیے لاکھوں کی پینلٹی دے کر اپنے آپ کو آزاد کرانے پہ لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مقصد ہی نہیں سمجھا۔ ہماری زندگی کا ہر مرحلہ، وہ خوشی ہو کہ غم ہو، دکھ ہو کہ سکھ ہو، پیدائش ہو کہ موت ہو، ولادت سے لے کے وفات تک، ہر چیز، ہر زندگی کا گوشہ، ہر مرحلہ بے دینی اور بددینی کے ساتھ طے ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، اور اس کے اثرات ہمارے ذہنوں پر ہی نہیں، صرف ہمارے دلوں پر نہیں، ہمارے جسموں پر ہے۔ خوشحال جوان لڑکا
خوبصورت جوان لڑکی شادی کے بعد ایسے مرجھا جاتے ہیں جیسے کھلا ہوا پھول مرجھا کر اس کی پتیاں گر جاتی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، گھروں پہ اس کے اثر، رشتوں پہ اس کے اثر، خاندانوں پہ اس کے اثر، کھانوں پر اس کا اثر، کھانے پر۔ میرے ایک ساتھی ہیں، ان کے ساتھ میں کبھی بات کرتا ہوں کہ ہمارا بچپنا جب تھا نا، آج سے 35 سال پہلے، جب ہمیں کچھ یاد ہے، کچھ 35 38 آج سے 40 سال پہلے، تو مجھے بھی یاد ہے کہ مہمان کے لیے کشمیری مرغا زیادہ بڑی چیز ہوتی تھی، ورنہ انڈا۔ ہمارے گھروں کی بھی یہی حالت تھی عام طور پہ۔ آپ کا یہ جو علاقہ ہے نا، یہ راجوار، یہاں بہت سارے گھروں میں چائے کے لیے دودھ نہیں ہوتا تھا، مجھے یاد ہے، اور چائے کے لیے ساتھ میں روٹی نہیں ہوتی تھی۔ اچھے سے یاد ہے مجھے، رات کے بچے ہوئے چاول چائے کے کپ میں ڈال کے بغیر دودھ کے چائے پیتے تھے، اور 3 4 پیالے چائے ٹٹ، اور اس کے ساتھ رات کا بات وہ کھاتے۔ اچھا، بنگال میں ایک ڈش ہے، بنگال میں صبح کا جو ناشتہ ہے نا، چائے جیسے کشمیر میں پیتے ہیں، تو پنجاب میں یہ ہے کہ پنجاب میں سالن اور روٹی کھائی جاتی ہے، اور کشمیر میں چائے روٹی، اور بنگال میں صبح چائے روٹی نہیں ہوتی، وہاں چاول کھاتے ہیں، صبح بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، اور صبح کے چاول کو کہتے ہیں وہاں پانتا بھت۔ پانتا بھت کا مطلب ہے پانی والا بھت، رات کا بچا ہوا چاول، اس میں پانی ڈالتے ہیں، اس کو گرم کرتے ہیں، اور گرم کر کے اس کو کھاتے ہیں۔ وہ ایک ڈش ہے وہاں کی۔ تو جیسے وہاں پانتا بھت ہوتا تھا، یہاں پانتا بھت، یہاں چائے بھت ہوتا تھا۔ کیا لذت تھی، کیا مزے تھے۔ آج کسی کے ہاں مہمان چلے جاؤ، 3 نہیں 4 سالن 5 سالن گھر میں ہوں گے نا، تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں، سن کی سالن نہیں، ہوٹل سے بھی لائیں گے، خود بھی بنائیں گے، کوکر پوتی کے سے آسن، ماز کے سے آسن، کباب ترست کے سے آسن، سفید نہیں وزن تمل ہونا چاہیے، اور لذت ایک دھیلے کی نہیں، الا ماشاء اللہ کہیں آپ کو محسوس ہوگا کھانے میں کوئی لذت ہے، کوئی لذت نہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ تو ہمیں کرکرے اور لیز کھا کھا کے عادت ہو گئی ہے چٹپٹا، ورنہ اصل کھانا جو ہے آپ کھا کے دیکھو، الا ماشاء اللہ کسی گھر میں آپ کو کھانے کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی، ورنہ ہم جانوروں کی طرح ٹھونس رہے ہیں اندر۔ مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا میں، 7 8 سال کا ہوں گا، 30 سال 35 سال پرانی بات ہے، چھوٹے چھوٹے تھے ہم، پڑھتے تھے، محلے کی گاؤں کی عورتیں تھل لگا کر واپس آتی تھیں، تو کوئی نہ کوئی چیز، ایسے باغ میں جاتے تھے تو باغ سے آتے ہوئے کوئی نہ کوئی سیب، یا واڑی میں جاتی تھی تو کوئی کھیرا لور، یہ ایک آدھ لا کر مدرسے میں کسی استاد کو دیتی تھی۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے درجے کے استاد ایک سیب کی کئی کاشیں بنا کر، ٹکڑے کر کے پوری کلاس میں تقسیم کرتے تھے، اور کیا لذت اور مٹھاس ہوتی تھی، آج تک مجھے اس کا احساس ہے۔ اور آج دیکھو جی، سیب 1 نمبر، A1 نمبر، گریڈ 1 نمبر، اور لذت کچھ نہیں۔ پانی میں دیکھو، پانی میں لذت نہیں ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ سوچیں ذرا، آج سے 30 سال پہلے یہی پانی ہم پیتے تھے، اس وقت کیا لذت تھی، آج کے پانی کی کیا لذت ہے۔ انسان کے برے طریقہ کار کا اثر انسانوں تک ہی نہیں رہتا، جانوروں تک نہیں رہتا، بے جان چیزوں تک پڑتا ہے۔ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے، میں نے یہ بات سنی ہے، کہیں پڑھی نہیں، ایک بزرگ سے سنی ہے میں نے، ضروری نہیں کہ اس کا کوئی حوالہ کہیں ہو، ان کا تجربہ ہو سکتا ہے، یا ان نے بھی کہیں سنا پڑا ہو، میں نے تو بغیر کسی کتاب کے کسی بزرگ سے سنا ہے تو کہہ رہا ہوں، لیکن بات سچ ہے۔ وہ فرماتے ہیں گھر والوں کے طریقہ رہن سہن، ان کا آپسی رہن سہن، ان کی آمد اور خرچ کے ذرائع،
ان کا آپسی تعلق، میاں بیوی کا، اولاد اور ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، گھر میں جو ہے، اس کے اثرات گھر کی مرغیوں پر اور ان کے انڈوں پر پڑتے ہیں کہ ایک آدمی 20 انڈے ایک مرغی کے نیچے رکھتا ہے کہ اس سے چوزے پیدا ہوں، اور 20 میں سے 10 میں سے چوزے پیدا ہوتے ہیں، 10 گندے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوئے کہ گھر والوں کی گندگی کا اثر ان انڈوں پر پڑا۔ جب یہاں تک اثرات پڑ سکتے ہیں تو انسانی زندگی کس دھارے پہ چل رہی ہے، کیسی تباہی اور بربادی آئے گی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں جو طریقہ سکھایا اس میں بچے کی پیدائش سے پہلے ماں باپ کو پابند بنائے، یہ کام کرنا ہے، اپنی روٹین کی زندگی کو چینج کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات میں بتاؤں کہ جب کسی کو یہ احساس ہو کہ میری گھر والی حمل سے ہے، اور عورت کو یہ پتہ لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے امید بخشی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنے طریقہ زندگی کو بدلیں، رہن سہن۔ مثلا ایک دوسرے کے ساتھ چیخ اور چلا کر بات نہ کریں، کیوں؟ بچے پر اس کا اثر پڑے۔ نمبر 2، حرام سے بچیں، بچے پر اس کا اثر پڑے۔ میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، شریعت نے گنجائش دی ہے۔ عورت مرد ایک دوسرے کو لباس کے بغیر دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، لیکن بچے کی امید ہو جائے تو شوہر کو اور عورت کو، بیوی کو چاہیے کہ جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو تب تک پردے میں ایک دوسرے سے ملیں، بغیر پردے کے نہ ملیں، کیونکہ اس بے پردگی کا اثر بچے پر ہو سکتا ہے۔ آپس میں بات کریں تو جو بھی بات چاہیں کریں، میاں بیوی ہیں، فحش بات بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اولاد کی امید لگ گئی تو اب اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھو۔ بے حیائی کے الفاظ اگرچہ جائز ہیں آپس میں، لیکن وہ نہ بولو کیونکہ بچے کے ذہن پر اس کا اثر پڑے، پہلے سے پابند بنو۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے امید ہونے پر کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، تم کو اللہ نے امید دی ہے، ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد کا دیا جلائے گا، ایک کام کرو کہ نہ آج کے بعد میں کوئی مشکوک چیز گھر میں لاؤں گا، نہ تم کوئی مشکوک چیز استعمال کرنا، تاکہ بچہ اچھی تربیت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیدا۔ آج کل انگریزی میں کہتے ہیں فاؤنڈیشن سٹول، بنیاد کا پتھر، وہ ٹھیک کرو، آگے کی تعمیر خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ یہی ٹیڑھا ہوگا نا نیچے کا، تو پھر اوپر تک بھی تعمیر لے جاؤ، 100 منزلہ بھی تو دیوار ٹیڑھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ 9 مہینے گزارے، بچہ ہوا، اس کی پرورش کی، نیک تھے میاں بیوی۔ پرورش کرنے کے بعد جب بچہ بڑا ہو گیا تو 6-7 سال کا ہوا، ایک دن اس عورت نے دیکھا کہ میرا بچہ جیب میں کچھ چھپا کر، ہاتھ رکھ کر میرے پاس سے گزر رہا ہے۔ بلایا، بیٹا جیب میں کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ زبردستی پکڑا تو اس کے جیب میں سے بیر نکالا۔ بیر ایک پھل ہوتا ہے، کشمیر میں نہیں ہوتا، جیسے اسٹرابیری ہوتی ہے نا، اسی طرح کا اسٹرابیری کی طرح کا ایک پھل ہوتا ہے چھوٹا سا، یہ سرخ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ایسے مہاراجی سیب کے کلر کا ہوتا ہے، چھوٹا سا دانہ، وہ لے کے آیا۔ کہاں سے لایا؟ پوچھا اس کو، اس نے کہا ماں سے کہ امی وہ بچے محلے کے کھیل رہے تھے، ایک درخت پہ پتھر پھینک رہے تھے، میں نے بھی ایک پھینکا، ایک گرا تو میں اٹھا کر لیا۔ ماں بڑی پریشان ہوئی کہ اتنی احتیاط کے ساتھ تو اس کی ولادت اور پرورش کے مرحلے مکمل ہوئے، اور بچہ کیا کرنے لگ گیا؟ چوری۔ بیر تو لے لیا اسے کہ بیٹا یہ نہیں کھانا ہے، گناہ ہے، چوری کا بیر کھاؤ گے گناہ ہے، یہ ہے وہ۔ لیکن پریشانی کی حالت میں دن گزارا، رات شوہر آیا تو بیوی نے شوہر کو کہا جی ارے ہماری محنت سب ضائع ہو گئی۔ کیوں؟ کہ بچے نے چوری کی ہے۔ پریشان، اب دونوں سوچنے لگے کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ شوہر نے بیوی کو کہا تم سوچو تم نے کہیں کچھ غلط کھایا تو نہیں؟ اس نے قسم کھائی کہ میں نے تو پورے 9 مہینے اتنی احتیاط کی کہ میں نے کسی کے گھر کا پانی نہیں پیا۔ شوہر نے کہا تو میں نے بھی اس سے زیادہ احتیاط کی ہے، پھر آخر یہ اثرات کیوں پڑے؟ سوچتے 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 بیوی کو یاد آیا
جب حمل سے ہوتی ہے نا عورت، امید ہوتی ہے، تو 2 مہینے 3 مہینے کے بعد عورت کی طبیعت میں کھانے پینے کے اعتبار سے بدلاؤ آتا ہے، اس کو متلی محسوس ہوتی ہے، الٹی آنا، کھٹی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے، اچار کھاتی ہیں عورتیں، وزل ماز گجاسن یہ چیزیں کھاتی ہیں، ہے نا، یہ عام روٹین کی چیزیں گھر میں کھانے کو دل نہیں کرتا، کچھ کھائیں تو الٹی، تو کہتی ہے وہ عورت کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں کھٹی چیزیں کھاؤں، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمسائے کا جو درخت ہے نا اب صحن میں، اس کی شاخ لنج ہمارے صحن میں آ رہی ہے، اس پر سے ایک بیر گرا تھا تو میں نے سوچا یہ گر گیا، میں نے اٹھا کے وہ کھا لیا۔ شوہر نے کہا وہ جو تم نے بغیر اجازت کے گرا ہوا ہمسائے کا بیر کھایا نا، اس کا اثر ہے کہ آج بچہ چوری پر آ گیا۔ جب ان چیزوں کے اثرات پڑ سکتے ہیں تو کس چیز کا اثر نہیں پڑے؟ بے نمازی ماں باپ کی اولاد کیسے ولی بنے گی، کیسے متقی بنے گی؟ بے دین ماں باپ کی اولاد کیسے اپنے ماں باپ کے فرما بردار اور تابعدار بنے گی؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے کافر کی اولاد کو مسلمان کر دے، یہ ہو سکتا ہے، ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، قدرت ہے کہ نسل در نسل غیر مسلم تھے، ایک کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ مسلمان، یہ اللہ اپنی قدرت دکھا دے۔ لیکن اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، نسل در نسل مسلمان تھے، آگے اولاد کافر اور مرتد ہو گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ کار ہمیں اسلام کی پاکیزہ شکل و صورت میں بخشا ہے، ایک عملی زندگی ہے اسلام۔ یہاں سے لے کے امید، ماں کو اولاد کی امید لگنے سے لے کے پیدائش تک، پیدائش کے بعد دودھ پلانے کا زمانہ، اس کے بعد پھر نابالغی کا زمانہ بلوغت تک، پھر بلوغت سے لے کے جوانی تک، نوجوانی تک، اور اس کے بعد یہ مرحلے جو ہیں ان کی ذمہ داریاں ماں باپ پر ہیں، پھر بالغ ہونے سے لے کر اس کے بعد کچھ زمانے تک سن شعور، جس میں انسان کو بالغ ہونے کے بعد بھی بعض بچوں کو شعور نہیں ہوتا، 12 سال 13 سال کا بچہ 14 سال کا بالغ ہوا، 15 سال کا تو کیا شعور ہوگا، یعنی 18-20 سال کا بچہ، اس کے بعد پھر بچے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کب تک؟ جب تک اس کی سانس میں سانس ہے، اور جب تک یہ ایسی حالت میں نہیں پہنچا ہے کہ دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اب اگر کسی دوسرے کا محتاج ہو گیا اپنی کمزوری اور معذوری مجبوری کی وجہ سے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ پھر اب اس کی اولاد اس کی ذمہ دار ہے۔ باپ بستر پہ پڑا ہوا ہے، نماز روزہ نہیں ادا کر سکتا، کچھ بے ہوشی میں، کچھ بیماری اور کمزوری میں نماز روزے قضا ہوتے ہیں، تو اولاد ذمہ دار ہے، لکھ کر رکھے میرے باپ کی فلاں نماز قضا ہوئی، فلاں روزہ قضا ہوا، تاکہ میں اس کا کفارہ ادا کر سکوں، میرا باپ قبر میں جا کے پھنسے نہیں۔ جیسے باپ موت سے پہلے اپنی اولاد کے لیے حساب لگاتا ہے کہ دکان یہ، مکان یہ، زمین یہ، کاروبار یہ، کیش اتنا، بینک بیلنس اتنا، یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے اولاد کی ذمہ داری ہے کہ باپ آخری مرحلے میں ہے، ماں آخری مرحلے میں ان کی نماز روزوں کا مسئلہ ہے تو حساب لکھے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میں نے اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد، میں تو بہت چھوٹا تھا، ایک کاغذ پہ دیکھا، ان نے کسی ڈائری پہ لکھا تھا اپنی بیماری کی حالت میں، صلیت لم اصلی، صلیت ما صلیت، اس کا مطلب عربی میں یہ ہے یہ نماز پڑھی، یہ نماز نہیں پڑھی۔ تو اس میں تقریباً 5 یا 6 نمازوں کا کچھ انہوں نے ذکر کیا تھا۔ جب میں مدرسوں سے پڑھ کے آیا تو تھوڑی سی عربی کی سدھ بدھ ہوئی، تو اچانک وہ کاغذ میرے سامنے آیا، فجر کے آگے انہوں نے لکھا ہے ما صلیت، ظہر کے آگے لکھا ہے صلیت، عصر کے بعد، تو میں نے ایک اندازہ لگایا کہ ان کی آخری عمر کی شاید 5 نمازیں 6 نمازیں قضا ہوئی۔ تو کچھ سال پہلے میں نے حساب لگا کے اپنے والد کے ان نمازوں کا کفارہ ادا کیا۔ یہ ذمہ داری ہے ہم پر۔ یہ تب ہوگا نا جب ماں باپ یہ بات سوچیں کہ میری اولاد اولاد بنے، جانور نہ بنے، یہ ATM کی مشین نہ بنے، ادھر سے کارڈ ڈالو تو پیسہ آئے، کہ ادھر سے یہ جائے اور کہیں سے پیسہ لے کے آئے، نہ، یہ انسان بنے۔ انسان بننا بہت مشکل ہے، سب سے مشکل کیا کام ہے؟ انسان بننا۔ اس لیے ہم بھی انسان بنیں، اپنے اہل و عیال اولاد کو بھی انسان بنائیں۔ معاشرہ انسانوں کا ہوگا تو امن و امان ہوگا، معاشرہ بھیڑیوں کا، جانوروں کا، شیر اور بھالو کا، سانپ اور بچھو کا ہوگا تو انسانوں کو بھی امن نہیں ہوگا۔ اس لیے مجھے آج خیال آیا تھا کہ میں شروعات کروں
ابھی وہ سیرت کا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، میں نے سوچا 1-2 جمعوں میں درمیان میں عوام تک یہ بات پہنچاؤں کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کی پرورش اور پیدائش کے سلسلے میں کیا کیا ذمہ داری ہے، کچھ اس کا خلاصہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ موت کے وقت سے لے کر وفات کے بعد تک، کفن دفن تک پسماندگان گھر والوں پر اپنی میت کی کیا ذمہ داری ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے مر گیا بابا ٹوٹھا لالا بوبا، دفن کر کے آؤ اور 500 روپیہ کسی درسگاہ کو اور 500 روپیہ یتیم ٹرسٹ کو دے دو، نا اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تو رسمیں ہیں، اس کا کوئی فائدہ میت کو نہیں پہنچتا۔ چہارم پہ، چہلم پہ، 15ویں پہ، برسی پہ 1 نہیں 1 لاکھ، لاکھ نہیں کروڑ روپیہ خرچ کر کے ختم پڑھواؤ، 1 ٹکے کا ثواب نہیں پہنچتا میت کو۔ کیوں؟ سب رسمیں ہیں۔ یہ جو لاکھوں روپیہ اپنی میت کے لیے نظر و نیاز کے نام پر کر رہا ہے نا، اس کو پوچھو کبھی مسجد میں بٹھا کر قرآن گود میں رکھ کے کہ تیرے باپ کو سال گزرا تو آج برسی منا رہا ہے، تو نے سال میں کتنی مرتبہ باپ کی قبر پہ جا کے دعا کی، کتنی مرتبہ قرآن پڑھا، کتنے نفل پڑھے تو نے باپ کے لیے، کتنے نفل روزے رکھے، کتنا صدقہ کیا غریبوں میں خاموشی کے ساتھ جس کا کسی کو پتہ نہیں، کتنی مرتبہ رات کو اٹھ کے تو رویا اپنے باپ کے لیے۔ جب تو اتنا نہیں کر سکتا تو تیرے ان نذرانوں سے اور تیری اس فاتحہ خوانی سے اور قل کے نام پر شینینی اور مٹھائی بانٹنے سے میت کو کیا فائدہ؟ اس لیے اگر میری زندگی رہی انشاءاللہ تو درمیان میں اس موضوع پر کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے تو ضروری باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ اپنے بارے میں بھی فکر کریں ہم، اور اپنی اولادوں کے بارے میں بھی فکر کریں۔ یہ وہ زمانہ ہے اس میں دوسروں کی فکر نہ کر سکو تو کم سے کم درجہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال اور اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم سے ڈرا رہا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ فرماتا ہے میں تم کو ڈراتا ہوں اپنی پکڑ سے، میری پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ کیوں؟ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کی 2 صفتیں بیان کی، ایک عزیز، عزیز کا مطلب ہے اگر میں کسی کو پکڑنا چاہوں بچ کوئی نہیں سکتا، کوئی ملک ایسا نہیں بچ کے آدمی وہاں پہنچ جائے، کوئی حکومت ایسی نہیں، کوئی کورٹ عدالت ایسا نہیں جس سے ضمانت مل سکے میرے مقابلے میں جب میں پکڑنا چاہوں۔ عزیز، پوری پکڑ ہے میری، فرمایا ذو انتقام، اور میں بدلہ لینے پر آ جاؤں تو میرے بدلے کی کارروائی کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی لحاظ دار اپنی لحاظداری دوستی یاری کی بنیاد پر میں اپنے مجرم کو پکڑنا چاہوں تو چھڑا سکتا ہے۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ تعالی ہمارے ان معاملات کو درست کرے جو اللہ کے ساتھ ہیں، ہمارے ان معاملات کو درست کرے جن کا ہماری اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے ان معاملات کو درست کرے جن کا ہمارے اہل و عیال اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا